سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اور حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے والدین کریمین انہاں دی عظیم بارگاہ دے اندر نظرانہ ادب دے طور تے سبھی آوازی بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات دوران خطبہ تیسرا پارا اودی پہلی آیت دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اور یہ میں نامی نہ بیان کراں، ساری کائنات میں پتہ ہے زہرہ دے لال نے بغیر دھڑ تو نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھے۔ حضرات ہولی بولے کوئی کھل کیا کو سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر اتھے کچھ خارجی ملا، چونکہ آج کل خارجیت اور رافضیت ہمارے سٹیجوں پہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو میں باخبر سنیوں سے ہاتھ باندھ کر کہوں گا اللہ کا واسطہ ہے اپنے سٹیجوں پہ ایسے علماء کو، ایسے مقررین فائزین کو مت بلاؤ جو ہمارے سٹیجوں پہ آ کر رافضیت اور خارجیت اور ناسبیت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ حضرات اس کی وجہ یہ ہے سٹیج ہمارا، تنظیمات ہماری، اور پیغام کسی اور کا دیا جائے۔ ایسے علماء کو بلایا کرو جن کے کردار سے واضح ہو یہ مصطفیٰ کی ناموس کا بھی پہرے دار ہے، اور یہ صحاب محمد کی بھی ناموس کا پہرے دار ہے، اور یہ آل محمد کی ناموس کا بھی پہرے دار ہے۔ حضرات توجہ چاہتا ہوں، میں وضاحت نہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی اپنے میں سے کسی کا نام لے کر نہ ہٹ کی ہے نہ میں کروں گا مرنے دم تک، لیکن یہ جو دور جا رہا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ احباب ذوالفقار فکر رضا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مشن رضا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہمارے اپنے سٹیجوں پہ، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میں سنی حنفی رضوی بریلوی ہوں۔ حضرات سنی حنفی رضوی بریلوی ہو، صحابہ پہ تبرے بولے، اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ارے دعویٰ یہ کرے کہ میں فکر رضا کا قائل ہوں اور توہین زہرا کے بیٹوں کی کرے، حضرات اس سے بڑی کوئی منافقت نہیں ہو سکتی۔ سنیو خدا را جاگ جاؤ، اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے، اور میں آج بھٹی سامان کے سٹیج پہ جاوید بھٹی صاحب اور بڑے بڑے غیرتمند لوگوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، جو اصحاب محمد و آل محمد کی طرف میلی اٹھے گی یہ غیرت مند سنی وہ آنکھ نکال کر رکھ دے گا۔ حضرات ہمارا اعلان ہے، سنو ادھر توجہ، آج تم دھات ہو نہ دو، نعرہ لگاؤ نہ لگاؤ، فقیر کو کوئی پرواہ نہیں، میں حقائق اور حق کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ دوستان گرامی قدر شمع رسالت کے فرمانوں صحابہ کو تبرے بول کر بکواس یہ کیا جاتا ہے، جذبات سے بات نکل گئی۔ ارے سبقت لسانی کبھی تو نے اپنی ماں اور باپ کو گالی دے کر بھی کہا ہے کہ جذبات سے بات نکل گئی۔ ارے تیری گالی کے لیے جذبات صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہیں۔ حضرات سن لو، میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جن کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کرے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، ایسے نہیں۔ ارے جو پیر خیال کے نوکر ہیں وہ تو تڑپ کر بازو اٹھا کر کہو سبحان اللہ، چونکہ امیر شریعت خواجہ خواجگاہ خواجہ حمید الدین خیالی آپ نے ساری زندگی مصطفیٰ کی ارے ناموس کا بھی پہرا دیا، صحابہ کی ناموس کا پہرا دیا۔ میرے پیر خیال نے میدان میں نکل کر کہا تھا جب تک قمر الدین کا لخت جگر زندہ ہے کوئی ماں کا لال اصحاب مصطفیٰ آل مصطفیٰ کی توہین نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے امیر شریعت کا اعلان تھا کہ ہم وہ بازو ہم وہ ہاتھ کاٹ کر رکھ دیں گے جو ہاتھ حدود اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے اٹھیں گے۔ لوگوں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے، کوئی دنیا کا کلام نہیں، محمد کا فرمان ہے۔ اب چل جاؤ گے ملک درویش صاحب، جنید چشتی صاحب، جن کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کرے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ حضرات ابو بکر تاجدار صداقت، امام الصحابہ، خلیفہ بلا فصل، اور سن لو میرے نبی کا خلیفہ بلا فصل اور کوئی نہیں۔ اگر ابو بکر کے علاوہ کسی کو کوئی خلیفہ بلا فصل کہتا ہے تو یہ کتاب ہے، یہ جھوٹ ہے،
سے میرے نبی کا خلیفہ بلا فصل، کل بھی صدیق اکبر، آج بھی صدیق اکبر۔ بازو اٹھا کر مسکرا کر کہو سبحان اللہ۔ مولا داد گجر صاحب حضرات بڑے بڑے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں، میں نے سیدنا صدیق اکبر کا نام لیا۔ سارا خطاب میرا پنجابی چ ہوئے گا، میرا اپنا شہر ہے، لیکن میں پتہ ہے یہاں سے گفتگو کا آغاز کیوں کر رہا ہوں۔ حضرات ادھر توجہ کرنا، دنیا کا اصول ہے پیروں کے پروٹوکول کا ذکر مرید کرتے ہیں، اساتذہ کے پروٹوکول کا ذکر شاگرد کرتے ہیں، حضرات اللہ کے پروٹوکول کا ذکر ادنا کرتے ہیں، یہ دنیا کا اصول ہے۔ لیکن صدیق اکبر کے مقدر کا ستارہ دے، ابو بکر کے پروٹوکول کا ذکر زہرا کا۔ بہت بڑا مجمع اور سارے مچل کر پھر کہیں سبحان اللہ، بولیے بتا دو، آج جذبات کا اظہار کر کے بتا دو، یہ ملک رافضیوں کا نہیں، یہ ملک خارجیوں کا نہیں، یہ ملک ناسبیوں کا نہیں، یہ ملک مرزائیوں کا نہیں، یہ ملک غداروں کا نہیں، یہ وطن کل بھی نبی کے وفاداروں کا تھا، آج بھی نبی۔ ماشاءاللہ جنہ مجمع اونی آواز نہیں آئی، تسی میں انج دا لا کے بیٹھے ہو جکن شباز شریف پونے 2 سال قوم نو دا لا کے بیٹھا رہے۔ میں صدقے جاؤں ایک اور کھول کیا کو سبحان اللہ، ماشاءاللہ بازو چاہ کیا کو سبحان اللہ۔ میں ایک بات پڑھے لکھے لوگوں کی نظر کرنے لگا ہوں، جوید صاحب صحابی ہو، اس کا قدم سجاد صاحب، شفیع فروزی صاحب صدیق اکبر سے آگے بڑھ جائے، میرا نبی برداشت نہ کرے۔ مجھے اتنا تو بتاؤ، جس مصطفیٰ کریم کو یہ برداشت نہ ہوا کہ صحابی کا قدم ابو بکر سے آگے بڑھے، اس نبی کو بغض صدیق کیسے برداشت ہو؟ نہیں اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اب آگے میں نے 4 حدیثیں ریاض بیروی صاحب پڑھنی ہے، ایک میں نے پڑھ دی، جس کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کرے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، اور جن کو کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا رسول وفا کا سرٹیفکیٹ دیں انہیں عمر کہتے ہیں، اور جن کے آنے پہ حضرات، جن کے آنے پہ میرا نبی ننگی پنڈلی کو ڈھانپ لیں انہیں عثمان کہتے ہیں، اور جس کی نماز عصر کے لیے ڈوبے سورج کو مصطفیٰ وقت سے پہلے پلٹوا دیں انہیں مولا، نہیں بازو کڑ کے بول مولا، دل لا کے بول مولا، دل لا کے بول مولا۔ من احبہم فقد احبانی، من ابغضہم فقد ابغضانی، یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نے من قلت مولا فعلی مولا یہ اعلان کیا تھا۔ اسی تاجدار ختم نبوت نے فرمایا سی جیڑا صحابہ دا کچھ نہیں لگ رہا، میں محمد دا کچھ نہیں لگ رہا۔ حضرات میرے نبی نے فرمایا ارے میرا وہی ہے جدے دل میں ابو بکر دا بھی حیا ہوئے گا، رنگ دے کالے پلال۔ احباب جی وقار عمیر قریش صاحب اگے ہو، اچھا چلو جکرنا آپ دا مزاج بہت توجہ کرنا۔ اس سٹیج ہوتے میری تقریر جڑی ہے ادوے 2-3 کام ہوندے ہیں ہمیشہ، میں میزبان بھی ہوں، میں میزبانی بھی کرنی ہوندی ہے، تے میری حاضری وچ مہماناں دا استقبال جاری رہتا ہے۔ اس ماحول تو ان پتہ ہے ڈیوٹی دینی بڑی اوکھی ہوندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے بہت ہی مخلص مہربان چودھری حامد حمید صاحب آپ تشریف لے آئے، سرگودے دی مایا ناز باوقار بحمداللہ سماجی مذہبی سیاسی شخصیت، شب و روز
عوام دی خدمت وچ مصروف عمل آپ دینا جتنے بھی اور معزز مہمان تشریف لے آئے خوش آمدید حضرات میں ان حضرات دی آمن دے دوران عظمت صحابہ دے حوالہ نال مقام صحابہ دے حوالہ نال آپ دے سامنے معروضات پیش کر رہے ہیں دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں میں انہیں اتھے ایک بات کہنے لگا ایدے توجہ چونکہ میں پہلا لفظ بولے ہے میں نامی نہ بیان کراں سارے انہوں پتہ ہے بغیر دھڑ تو نیزے دی نوک تے مولا حسین نے قرآن پڑھے چودھری احمد صاحب اتھے کچھ لوگ عقل تے پرکھ کے نہ پتہ کی کہندے نے عقل نہیں مندی میں کہا تیری عقل تے تاں مننے جی تیری عقل ہوئے تے اگو پتہ ہم دیکھی آندے نے بغیر دھڑتوں نیزے دی نوک تے قرآن تلاوت ادھر اے عقل نہیں مندی میں انہیں اتھے جواب دین لگا اے حدیث دیاں کتاباں اگر اتھے پہیاں نے لے وہ میں بخانے واسطے یارا بکری زبا ہوئی وہ دیاں بھوٹیاں ہوئیاں حضرات ایک جیڑی بوٹی سی نا گوشت دا ٹکڑا وہ دینا ظالم نے زہر ملایا ہے پھر وہ کھانا میرے آقا دے سامنے آیا ہے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بٹھی صاحب میرے آقا نا وہ بوٹی جدنا زہر ارے علودہ سی زہر ملایا سی جدو سرکار تناول کرن لگے نا رب کعبہ کی قسم وہ گوشت کا ٹکڑا بول پڑا میرے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے مت کھانا ظالم نے میرے ساتھ زہر ملا رکھا ہے سرگودا والو یہ حدیث کا خلاصہ ہے اگر بکری کے گوشت کا ٹکڑا کلام کر سکتا ہے جو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ نیزے کی نوک پہ قرآن سبحان اللہ سبحان ایک پھر کھول کیا کو سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر جتنے حسینیوں آج عید کرو ساڑھے پیر نے بغیر دھڑتوں نیزے دی نوک تے قرآن پڑھے ہے اساں روزانہ نماز فجر تو بعد اپنی صبح دا آغاز قرآن دی تلاوت تو کرا کہہ دو انشاءاللہ جیڑا نہیں پڑھے قرآن وہ بھی قرآن کھول کے ببے روزانہ تے اپنی انگل مبارک نال قرآن دیاں آیتاں تے انگل پھیر دا جائے نہیں منہ تو پڑھے انگل پھیرنا تیرا کم میں تلاوت دا ثواب عطا کرنا رب محمد دا کام کبو انشاءاللہ اور توجہ کرنا حضرات سٹیج والے حضرات خصوصی توجہ پٹی سبان دی نظر میں بات کرنے لگا میں جڑی آیت پڑھی ہے نا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد گولڑی صاحب میں اس آیت دا سہارا لے کے مقبول صاحب میں پہلا لفظ بولن لگا لوگو جدے جسم نو آگ جلا نہیں سکی اکو ابراہیم آندے ہائے ہائے نہیں انج نہیں بازو کڑ کیا کو سبحان اللہ قلنا یا نارو کونی پردم و سلامت علی ابراہیم یہ قرآن کی آیت آج بھی گواہی دے رہی ہے لوگو ابراہیم خلیل کے جسم کو آگ جلا نہیں سکی میں فضلنا بعدہم علی بعد اس کے ضمن میں یہ گفتگو کر رہا ہوں حضرات آپ کی من کی دنیا مچل گئی جوید بھٹی صاحب کمال یہ ہے ابراہیم کے جسم کو آگ جلا نہیں سکی اور ابراہیم کے لخت جگر اسماعیل کے گلے کو چھری کاٹ نہ سکی اللہ اکبر وفاتہی نہ ہو بذبح حسین میں پھر پڑھے قرآن پڑھ رہا ہوں یہ دوسری قرآن کیا سنیو ارے دنیا کے شاعروں کا کلام سنتے ہو میں کائنات کے خالق کا کلام پیش کر رہا ہوں میری ملت کے نوجوانوں ارے زہرا کے بابا سے پیار کرنے والوں اسماعیل کے گلے کو چھری کاٹ نہ سکی اور کمال پتہ کیا ہے آگے والا جملہ توحید پرستوں کی نظر کرنے لگا ہوں اللہ کے وفاداروں کی نظر کرنے لگا ہوں حضرات آج تک صدیاں بیت گئی چودھری حامد صاحب ہزاروں سال بیت گئے آج تک کوئی پاور نبی ابراہیم کے قدم کا نشان مٹا نہ سکی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی میں سر کی آنکھوں سے زیارت کر کے آیا ہوں آج بھی پتھر کے اندر نبی ابراہیم کے قدم کا نشان محفوظ ہے یہ میں نے پتہ کیوں بیان کیا حضرات
जिस मौला को अपनों के निशान इतने प्यारे हैं, उस मौला को अपनों के वजूद कितने प्यारे होंगे। यहाँ कोई तड़पे न तड़पे, अल्लाह की तौहीद को मानने वाला, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत को मानने वाला, वो तड़प कर कहेगा सुभान अल्लाह। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारा चैलेंज है, कोई अलामा दिखाए इब्राहिम के कदम का निशान, कोई पावर मिटा सकी हो, आज भी महफूज है। लोगों, जिनके निशान कोई नहीं मिटा सकता, उनके वजूद कौन मिटा सकता। हाय हाय, बाजू काट के फेर आप सुभान अल्लाह। और अगला जुमला, चौथा जुमला मैं पेश कर रहा हूँ पढ़े लिखे लोगों की नजर। नीचे कदम का निशान है, मलक तनवीर साहब, उमर कुरैशी साहब, अरे नीचे कदम का निशान है, कदम नहीं। हाय हाय हाय, असलम साहब कदम नहीं, पता क्या, नीचे कदम का निशान है। सरगोदा वालों, ऊपर सुनहरी गुंबद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऊपर सुनहरी गुंबद है। ये अभी ये जो मोबाइल है, मक्के का चैनल ऑन करो, अरे यहाँ किताबों की जरूरत नहीं, रेफरेंस की जरूरत नहीं, हवाला देने की जरूरत नहीं, ये ऑन करो मक्के का चैनल। अभी जब आपको काबा नजर आएगा, जहां पे काबे का दरवाजा है, उसके सामने है मकाम इब्राहिम। फिर पता आपको नजर क्या आएगा, नीचे अल्लाह के कामल बंदे का कदम नहीं, कदम का निशान है, ऊपर गुंबद है। अब तवज्जो चाहता हूं, लोग हमसे पूछते हैं ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, आपके मजार पे गुंबद क्यों बनाया, बाबा फरीद के मजार पे गुंबद क्यों बनाया, मेहर अली शाह के मजार के गुंबद क्यों बनाया। ये जेल में फितना, ये भी सवाल उठाता है, अरे अली हजवेरी के मजार पे गुंबद क्यों बनाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज के मजार पे गुंबद क्यों, पीर पठान के मजार पे गुंबद क्यों। मैंने कहा हमने गुंबद वहां बना रखे हैं जहां अल्लाह वालों के वजूद है। खुदा ने वहां गुंबद बनवाया है जहां अल्लाह वाले का वजूद नहीं, फकत कदम का निशान है। सुनियो, तुम ताक तो न दो, नारा लगाओ न लगाओ, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी फिक्र का पहरा, तुम्हारे अकीदे का पहरा 25 साल से फकीर पे लौट दे रहा है। अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातर हुसैन का नाना राजी हो जाए, ज़हरा का बाबा राजी हो जाए, ये मैं सारी मेहनत इन नौजवानों के लिए कर रहा हूँ जिनके ईमान पे डाका जेल में फितना डाल रहा है। नौजवानों जाग जाओ, तुम्हारा अकीदा कल भी कुरान के मुताबिक, आज भी कुरान। नहीं इंजे एक मिनट मलक तनवीर साहब, तुसा नारे आसी साहब वारी मार, मैं सदके जावा, जेड़ा मौलवी फीस भी बहुती लवे, असी नारे भी ओदे दस पोते मार। एक नारा लवाओ जज्बे, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। एक नारा लाजमी लाया करो, मैं हूं नारा लवाना, तुसा कहना जिंदाबाद अली सलाम, पूरा जोर लाओ, पता नहीं दिल किदे ले जाना जी। अली सलाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज, जिंदाबाद, पूरा जोर ला के पाक फौज। जिंदाबाद, और 3 बारी कहना जिंदाबाद, अजमत ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात है, अजमत ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमाल आपका माहौल, ये जो तड़पे हैं जिनके लबों पे तराना जारी हुआ, मेरी दुआ है अल्लाह आपके इन हसीन लबों को हजरे अस्वद के बोसे नसीब फरमाए। चौधरी अहमद साहब के साथ जितने मोअज़्ज़ज़ मेहमान आए, अब मैं इन्हें तोहफा देने लगा हूँ कि भला ये तो कदम का निशान है। दूसरी तरफ कुरान पता क्या कहता है, 3रा पारा 2रा सफा, कुरान कहता है अल्लाह के नेक बंदे का लंगर 100 साल चटियल मैदान पे पड़ा रहा, उसके अंदर चंद खजूरें थी, अरे अंगूरों का रस था, अल्लाह की कसम, अरे वो खाने पीने की चीजें ओपन पड़ी रही, किसी ने ऊपर कबर नहीं दिया। 1 सदी गुजर गई, 1 सदी के बाद खुदा अपने उस कामल बंदे से कहता है, ए उज़ैर फंजुर इला तामिका व शराबिका। सुनियो, रब अपने कामल बंदे उज़ैर से कहता है, जरा अपने ताम की तरफ, अपने मशरूब की तरफ देखिए तो सही, वो बेनियाज होकर अल्लाह के नेक बंदे के लंगर के भी नाज उठा रहा। पता
نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے وہ بے نیاز شفیع فروزی صاحب لیکن اللہ والے کے لنگر کا بھی ناز قبلہ قریشی صاحب ادھر غور کرنا عمیر صاحب فانظر الی طعامک و شرابک طعامک و شرابک حالانکہ کھجوروں کا خالق اللہ انگوروں کا خالق اللہ خیر الرازقین اللہ ہے لیکن اس بے نیاز نے کھجوروں کی نسبت اپنی طرف نہیں کی انگوروں کی نسبت اپنی طرف نہیں کی فانظر الی طعامک و شرابک خدا کہنے لگا عزیر اپنے لنگر کی طرف دیکھو اگرچہ ایک صدی بیت گئی ہائے ہائے ایک صدی بیت گئی لیکن عزیر دیکھو تو صحیح لم یتسنہ نہ رنگ بدلا ہے نہ ذائقہ بدلا ہائے 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 اونچی آواز سے بازو نکال کر کہو سبحان اللہ یہ بخاری و مسلم نہیں حاجی صاحب ادھر توجہ پٹی شبان سرفراز صاحب یہ بخاری و مسلم نہیں یہ رب کا قرآن ہے لم یتسنہ 5 کروڑ کی فریج لے ہو اس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھو مخصوص وقت کے بعد رنگ بدل جائے گا ذائقہ بدل جائے گا لیکن اللہ والے کی نسبت کا سزا دے نہ رنگ بدلا نہ ذائقہ بدلا جن کے لنگر کا یہ کمال ہے ان کے وجود کا کمال کیا قبلہ سلامت رہو واہ 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 سبحان اللہ ایک اور پھر بازو کٹ کیا کھو سبحان اللہ سبحان اللہ کمال آپ دا ماحول اللہ اکبر کبیرہ ایتھے ایک اور میں دلیل دین لگا دیا کہ نہ دیا یہ تقریباً 5 گلاں قرآن چکی تھیاں ایک اور گل قرآن چکرا جڑے میرے پرانے سجن ہو جنہ دا ماشاءاللہ تہاڈا علی تے میں یاد ہے غلام علی صاحب ایک اور بازو کٹ کے آکھو سبحان ہن ذرا جملے والا میں 5ویں بات کرنے لگا اتنی با کمال بات ہے کہ بلا اللہ اکبر کبیرہ اللہ والوں کا مقام دیکھو نبی سلیمان نے جب یہ کہا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہمارے دربار پہ ایوکم یاتینی بیرشہا یہ قرآن ہے سورہ نمل 19واں پارہ عباسی صاحب نبی سلیمان کے چاری میں کھڑے ہیں کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا ہائے ہائے جوید صاحب انداز دیکھو نبی کا یہ نہیں کہا تم میں ہے کوئی جو ملکہ بلقیس کی آنے سے قبل اس کا تخت لائے یہ انداز نہیں انداز کیا تم میں کون ہے یہ انداز بتا رہا ہے نبی کو علم تھا لیون والا وچ بیٹھے اور جن سواد آیا تو بازو کٹ کیا کو صبح قریشی صاحب تڑپ گئے چرائی ہو نا ایک اور پھر بازو کٹ کیا کو صبح یہ میں اب میری لفاظی نہیں یہ قرآن ہے ہوں میں تھی کہ بلا پتہ کیا کہنا چاہتا ہوں یہ سلیمان ہے یہ فقط نبی ہے جوید صاحب یہ فقط نبی ہے جو فقط نبی ہو وہ اتنا باخبر اور جو نبیوں کا نبی ہو حضرات سلیمان کے دل پہ قرآن نازل نہیں ہوا حضرات جس کے دل پہ قرآن کا نزول نہ ہو اگر وہ اتنے باخبر ہیں تو جس مصطفیٰ کے دل پہ قرآن نازل ہوا آج ان کو پتہ ہے کون کون میرا جشن اور پتر ایتے دھیان کرو تیری بڑی صحت ہے نعرہ حیدری ایتے تے نعرہ حیدری بلکہ میں ایک پنجابی گل کر جانا بڑے لوگ محظوظ ہو رہے ہیں میں اپنے کسی سرگودے دے اندر سٹیج تے پہلی باری گل کرنے لگا بڑے مسئلے حل ہو جائے اے باخبر ہوں حضرت عمر نے چٹھی لکھی ہے سکے دریا میں چٹھی گئی ہوئی وہ جدے پانی کدی نظر ہی نہیں سے ہوندا ہن رکدے ہی نہیں 3 بار آکھو سبحان میں کہاں سے ہمت لاؤں اگر وہ دریا حضرات وہ اتنا باخبر ہے تو جس کا سینہ لم نشر اللہ کا صدر آقا و مصطفیٰ حضرات اب سنو میں آگے بڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ اس وقت جناب پنجابی ساری تقریر میں پتہ ہے سارا اپنا ماحول ہے پنجابی کا شفیع فروزی صاحب نبی سلیمان علیہ السلام آپ نے غلام علی صاحب جدو انہاں کیا تو آڈے کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آئے گا ایک انہیں کہ آقا میں لے کے آواں گا
انا آتی کبھی ہی قبلہ ان تقوم من مقامی، اے آقا سلیمان آپ کی یہ مجلس بعد میں برخاست ہوگی، یہ نشست بعد میں ختم ہوگی، تخت پہلے آ جائے گا۔ مجلس پتہ کہاں ہے؟ ادھر توجہ، لالیاں سے جو میرے عزیز آئے انہیں بھی تحفہ دے رہا ہوں۔ شیخ صاحب مجلس کہاں تھی؟ مجلس تھی ملک شام میں۔ تخت کہاں پڑا تھا؟ شام میں نہیں، یمن کا ملک ہے، اور وہاں چوک میں تخت نہیں پڑا تھا، ملکہ بلقیس کا محل۔ اس محل کے 9 کمرے تھے، کتنے بولے؟ 9۔ زیادہ مفسرین نے 7 لکھے ہیں، لیکن کچھ مفسرین نے 9 لکھے ہیں۔ اور جو ارے آخری کمرہ تھا وہاں پہ وہ تخت پڑا ہوا تھا۔ ارے سب دروازوں کو تالے تھے، جوید صاحب ادھر غور کرنا، ارے لاکھ تھے، ارے وہ 40 گز چوڑا 80 گز لمبا وہ تھا۔ ارے ملکہ بلقیس کے محل آخری کمرے میں، شام سے یمن جانے کے 3 مہینے، آنے کے 3 مہینے، کام 6 ماہ کا۔ اور نوکر پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا آپ کی مجلس بعد میں ختم کب شروع ہوتی؟ صبح 8 بجے۔ ختم کب ہوتی؟ ارے 12 بجے۔ سرگودا والو 8 میں 4 جمع کرو تو بنتے ہیں 12۔ رب کعبہ کی قسم میں ان پنجابی چ گل کرن لگا، کم 6 مہینے دا ہے تے نوکر پہ آندا آقا 4 گھنٹے تو پہلا ہوئے۔ ہائے ہائے نہیں انج نہیں، جڑے اللہ والے نو من اسی بتاں نو پاؤں دی ٹھوکر تے رکھنا ہے۔ اسی بلیاں تے نبیاں دے نوکر ہیں، جڑے نوکر بازو کڈ کے آکھو سبحان اللہ۔ ایتھے ہن توجہ کرنا سٹیج والے حضرات، ایتھے صرف اس بندے نہیں تڑپنا جنوں حسد و بغض دی مرض ہے، جڑا منافقت مارے ہے تے جنوں ماں نے میرے نبی واسطے پالے یا وہ بازو کڈ کے آکھے گا سبحان اللہ۔ حضرات بہت توجہ کرنا، جوید بھٹی صاحب کمال اتھے کام 6 مہینے دا تے نوکر پہ آندا آقا 4 گھنٹے تو پہلا۔ چودھری احمد صاحب ایمان نبی سلیمان مسکرا کے اندر 4 گھنٹے بھی زیادہ۔ پھر پتہ کون بولے ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت آصف بن برخیہ اس دور دا علامہ، اس دور دا بہت بڑا جنا، وہ آندا آقا میں لے کے آواں گا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آقا 4 گھنٹے کوئی نہیں لگنے، اے میرے آقا سلیمان تساں اکھاں بند کرنیاں نے، تہاڈی اکھ بعد وچ کھلنی ہے، تخت پہلے۔ حضرات مینو اس جملے تے دار کسے دنیا دار دی نہیں چاہیے، وہ دی چاہیے جدا دل مصطفیٰ بھی محبت بھی دھڑک رہا ہے۔ ایک کڑی بادو کٹ کے آنکھ سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرنا، بلال میرا بیٹا فالکن سٹی والے ہو، تھوڑی بھی نظر کر لگا اوے لوگو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ارے پھر یہ دعویٰ صرف دعویٰ نہیں، سرفراز صاحب یہ صرف دعویٰ دعوے تو بات کی ہویا ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے اکھ مبارک بند کی تھی، خدا دی قسم یہ قرآن آندا ہے جدو اکھ کھلی ہے نا تے ویکھیا کہ یہ فلما رآہ مستقرا عندہ، ملکہ بلقیس دا تخت سامنے پہ نہیں انج میں گونگنا تو مٹی لائیے کھول کے آکھو سبحان اللہ نہیں پھر اچھی بات نہ آکھو سبحان اللہ۔ ہن میں ایتھے بڑی جملہ پڑھن لگا چونکہ قرآن میں تھے کسی عام کتاب دا حوالہ نہیں دیتا، سید الکتب خاتم الکتب حضرات وہ ایڈی پاور آصف بن برخیہ دی کہ کام 6 مہینے دا اکھ جمکنے تو پہلا محترم آصف بن برخیہ ایک نبی دا نوکر ہے۔ اے میں 3 باری دہرانا ہے، میں پھر 4تھی باری نہیں دہرانا۔ آصف بن برخیہ ایک نبی دا نوکر ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ ایک نبی دے نوکر میں، وہ جڑا ایک نبی دا نوکر وہ دی یہ شان ہے کہ جڑا نبیاں دا پیر ہے اس مستعصی ساڈا گلی گلی نگر نگری لانے عظمت مصطفیٰ کی کسے حد ملے، یہ وہ دریا جس کا کنارہ نہیں۔ گونج پیدا ہو جائے ساریاں پڑھنا میرے نہ مل کے پڑھنا، یہ وہ دریا جس کا کنارہ نہیں۔ اللہ اللہ اج 2 ربیع الاول شریف رات میں سرکار دے غلام بیٹھے مل کے پڑھنا ہے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ اللہ اللہ غور کرو نا،
حضرات سلیمان علیہ السلام دا جڑا نوکر ہوئے او دا ایک کمال ہے اوے جڑا جگ دا پیر ہے اس میٹھے محمد دا کی کمال ہوئے گا اعلیٰ حضرت نے تائیں کیا ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے لا ہمارا نبی ایک اور گونج پیدا ہو جائے اور رسولوں سے لا ہمارا نبی ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی امام الانبیاء دی غلامی دا بڑا گلے وے ڈالن والے ہو یہ چھوڑ میں مقام مصطفیٰ تے اقدا سان حضرات میں لازمی بیان کرنی ہے ارے احباب دی وقار پارا ربیع الاول دی آمد آمدے حضرات توجہ کرنا دوستان گرامی قدر اے پارا ربیع الاول دی شب میرے حضور زیال امت پیر محمد کرم شاہ لدری آپ نے زیال نبی دن نقل فرمایا ارے رات 4:10 دا ٹائم ہویا ارے یمن دے اندر ایک آدمی ارے اپنے کمرے وے پت دی پوجا پیا کردا ہے حضرات توجہ کرنا انہیں اچانک کی ویکھیا او دے کمرے وچ نور ہی نور پھیل گیا انہیں حضرات چانن ہی چانن ویکھیا او حیران ہو گیا میرے کمرے وچ نور کتھوں آ گیا او غیرت مند میرے مسلمان بھائیو او جڑا عمل نامی بت پرست دینا ریاض بیروی سے سجاد ترابی صاحب اور جتنے بھی میرے نبی دے غلام آئے ہو سرگودا والے ہو وہ سوچا بھی پہ گئے ارے میرا کمرہ منور کیوں ہے انہیں پھر ارادہ کیتا میں کمرے دا دروازہ کھولا ارے میں سین وال کے نظر مارا اللہ دی قسم میں وہ دی نظر سین وال پئی وہ ویندہ کی او دا سین گھر دا سین وہ بھی نور نور نورن علا نور حضرات چاننی چاننے اور غیرت مند میرے سنی مسلمان بھائیو انہیں گھر دا دروازہ کھولے ہے انہیں ارادہ کیتا میں یمن دیاں گلیاں دے ویکھاں میں یمن دے بازار دے ویکھاں اوے لوگو جدو یمن دیاں گلیاں دے بازاراں دے اندر نکلے ان ہر گلی روشن نظر آئی ہے ہر محلہ روشن نظر آیا حضرات وہ واپس آیا عامر نامی بت پرست توجہ کرنا انہیں اپنے کمرے دا دروازہ بند کیتا ہے اپنے بت دے سامنے بیٹھ گیا وہ سوچا بھی پہ گیا ہے آج یمن سارا منور کیوں آج گلیاں روشن کیوں اور سر کو دعوالے ہو غور کرنا ایدے توجہ کرے آج جنہ دی توجہ ہے ایک وری نعرہ حیدری جو بازو کڑ کے نعرہ حیدری ذرا جاگنا میں مانا دا سلسلہ جاری رہنا میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو جدو سوچا بھی پیانا یمن کیوں روشن آج یمن دی ہر گلی روشن ہر بازار روشن اوے لوگوں میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو حضرات توجہ کرنا حضرات بڑی مہربانی ایدے توجہ کرو میں بار بار تھوڑی توجہ چاہ رہے ہیں او دی بجائے میں انہاں دا ذکر پیا کرنا جنہاں دی نسبت دا صدقہ تیرے میرے ایپاں تے رب نے پردے پائے لے حضرات میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو میں قسم چاہ کے آنا وا اگر کملی والا کائنات وچ نہ ہوندا ماما دے قدم نہ چوئیں لے اے دھیاں رحمت پڑھ کے نہ ہوندیاں ارے لوگوں میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو اے چھوڑ غور کرے آجے انہوں سوچا بھی پہ گئے یمن کیوں روشن یمن دیا گلیاں کیوں روشن چودھری آمد سے میرے مرشد کریم نے زیاء نبی نے نقل فرمایا رب العالمین نے اس یمنی پتھر نو آکھیا او پتھرا آج تک نہیں بولیا آج میں رب تینوں حکم پیا دینا وا آج انہوں بول کے دس یمن کیوں روشن ہویا ہے ارے لوگو زہرا دے بابا دا جشن منان والے ہو آج منظور پھٹی صاحب ہوں گے اللہ دی قسم جے انہاں وجد بھی چاہ جانا سی آج انہاں دی روح وجد اندر اللہ انہاں دے درجہ بھی اضافہ فرمائے ارے لوگو ہویا کی رب العالمین نے یمنی پتھر نو آکھیا ہے انہوں بول کے دس یمن کیوں روشن ہویا ہے یمن کیوں منور ہویا ہے او شرکتے والے ہو پھر یمنی پتھر بولے ہے انہیں اپنی پوجا کرن والے نو آکھیا اوے مینوں جھوٹے سجدے کرن والے آ میں تینوں دسنا وا اج یمن تاں روشن ہوئی ولد النبی پہ مکہ اج مکے بھی شان والا نبی پیدا ہو
نہیں نہیں انج نہیں بازو کڑ کے کری آکھو سبحان اللہ حضرات ایتھے میں ایک پیغام دین لگا پڑھے لکھے لوگاں دی نظر یمنی پتھر نے میرے نبی کا میلاد پڑھا پڑھانے والا کون ہے اس سے میلاد پڑھانے والا کون ارے وہ خدا ہے جس نے پتھر سے اونٹنی بھی پیدا کی اونٹنی کا بچہ بھی پیدا کیا لوگوں اللہ کو معبود ماننے والوں مسجود ماننے والوں اس رب نے یمنی پتھر سے یار کا میلاد پڑھا کر دنیا کو بتا دیا کوئی انسان میرے نبی کا میلاد پڑھے نہ پڑھے پتھر تو محمد کا میلاد پڑھتے آیا جنہوں سمجھ آئیے اسی ارے سارے جتنے بیٹھے ہیں اسی پتھر نہیں اسی کون حضرت انسان اسے واسطے اسی مل کے ترانہ پڑھا گے اور پیغام دیاں گے صدائیں درودو کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا جیدی خاطر کل کائنات بڑی دونوں بازو چاہ کے فضا بھی لہرا کے بہت شکریہ کری وجد بھی چاہ کے پڑھو جیدی خاطر کل کائنات بڑی اج اس دی آمد آمد ہے گونج پیدا ہو جائے گونج ملک تنویر صاحب آپ دی بات ہونی گنگا بندہ خاموش رہے جیدی خاطر کل کائنات بڑی اج اس دی آمد ہے اللہ اللہ جیدی خاطر دن تیرا بنی اج اس دی آمد ہے جیدی خاطر کل کائنات بنی جڑے کملی والے دے کمی تے مراسی بن کے آئے ہو ایک اور مل کے پڑھ میں اعلان پیا کرنا ماں اگر چونٹی سلیمان دی آمدہ تراننا پڑے میرا رب پوری صورت اس چونٹی دے نال لا دے وے تے میں تیرے کل تراننا ایک نبی دا نہیں پڑھا رہا نبیاں دے پیر دا تراننا پڑھا رہا جنہوں سمجھ آئیے تائیں میں چیک کرو ارے حضرات کسے دا بازو تھلے نہ بیائیں لہرا کے جیدی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد کیا بات ہے سٹیج آلے بھی حضرات بازو چاہ کے فضا بھی جیدی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد ہے جیدی خاطر دن تیرا بنی مکے وچ انج دا نبی آیا جدے پسینے وچوں وی خوشبو آیا اوے لوگو ارے او پنڈو پنڈ دا رہن والا انہوں کسے دسیا انج دا نبی آیا ہے جدا لواب کڑوے پانی وچ جائے کڑوا پانی بھی مٹھا ہو جاندا ہے اوے لوگو میرے نبی نال پیار کرن والے ہو پینڈو پینڈ تو چلے انہیں کی کیتا انہیں گو پگڑی انہیں ارے کپڑے ویلے مکے والے آندہ ہے ایتھے محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی بندہ ہے میں ملاقات کرنی ہے ارے انہاں مکے دیاں کافرانے گیا گلی دا موڑ انہیں گلی دا موڑ موڑے ہے میرے آقا حضرات چوک دے اندر مکے دے کافرانوں تبلیغ پہ کر دے سن سامنے گیا سیدنا کی اکبر تاجدار امام الصحابہ ابو بکر میرے نبی دے نال نے اوے لوگو پنڈو میرے آقا دے سامنے جا کے آندا جی تسی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پنڈو آندا جی میں بڑی دوروں آیا غیرت مند لوگو میرے آقا آنے لے جی دی دوروں آیا پھر میرا کلمہ ہی پڑھ لے جدو میرے نبی نے کلمہ پڑھنے دی دعوت دیتی ہے اوے لوگو انہیں کی کیتا ہے انہیں کپڑے بچو گو کٹیے زمین تیرا کیان لے سونے اگر ہے گو توڑا کلمہ پڑھے میں بھی توڑا کلمہ پڑھ جاواں گا حضرات توجہ کرنا میرے نبی نال پیار کرن والے ہو میرے آقا نال محبت کرن والے ہو او دے ذہن دے اندر ایسی ارے گو نے کلمہ کچھے پڑھنا ہے پر انہیں تے نہیں سی نہ پتا آج میں اس محمد دے دربار دے آیا اے جیڑا نبی پتھرانوں بھی کلمے پڑھا لیتا ہائے ہائے ای چھوڑ اتلے لیول تے ہونا ہے ذوق وچ ہونا ہے اسی کس نبی دا جشن منا رہے ہیں پتر بیس کدی ختم کر دینا میں نے اس بڑا دوڑایا ہے بیس بالکل ختم کر دے ایک اور بڑی مہربانی پیار نہ اسی پتہ کینا دا جشن منا او پتھراں نو کلمہ پڑا جان
जाणदाए नमाजी हजरात भी बोलन कुरान दे कारी भी बोलो जेड़े बहुत ज्यादा मुत्तकी ने वो भी मेरा साथ देंगे ओ पत्थरा नो कलमा पड़ा खजोरा उगा जाणदाए कौन पैदा हो जाए जितने जवान हो ना एक बारी बाजू फजा भी चले रहा कई बंदे नाराज हो जाने ने तुराबी साहब सरकार दे तराने ते पता नहीं बाजू क्यों उठवाने ने आज मैं रात तू पर्दा जाके दिन दसन लगा वा मैं तेरा बाजू हुजूर दे तज़किरे ते क्यों उठवाना ओए जिस दिन जुबाना ने नहीं बोलना उस दिन हत्था ने बोलना जिन्हों समझ आइए वो ते बाजू चाह के सरकार दा तराना पड़ेगा वो पत्थरा नो कलमा पड़ा जाणदाए मौला अगर इस महफल विच कोई मकरूज आया है यार दे जशन दा सदका उन कर्जे तू निजात अता फरमा अगर कोई शराबी आया है मौला शादी सीरत दा वास्ता उन शराब तू नफरत अता फरमा अगर कोई बे औलाद आया मौला उन्होंने एक औलाद उन सारे शामिल हो जाओ पत्थरा नो कलमा पड़ा जाणदाए ओ सुकिया खजोरा उगा जाणदाए एक गूंज पैदा हो जाए ओ सुकिया खजोरा उगा जाणदाए अल्लाह अल्लाह उन्हें मुतालबा किया जी गो कलमा पढ़ाओ चौधरी साहब जितने हाजी आयो मेरे वाल वेखना अज गो जमीन ते वे अबाबे जी वकार तवज्जो करे अजे उवैस साहब तुहाडा ये अमल जेड़ा ना पूरी महफिल डिस्टर्ब कर रहा है नाराज नहीं होना हाँ जी सवागी साहब ने आखो इधर स्टेज ते आ जान मैं बड़ा मुश्किल ना मजमे नूं काबू इधर जेड़ा अमल होंदा है पूरे मजमे दी तवज्जो ते मेरे मिजाज का तुहानूं पता है हर शय बर्दाश्त कर लेना लेकिन कायनात के वारसां दे जिक्र च कोई मुदाखलत करे मेरे को नहीं बर्दाश्त होती बहुत शुक्रिया जेड़े खड़े हो इतने स्टेज ते तुसीं भी सूफी साहब आ जी झंडे वाली माशाअल्लाह आ जाओ कोई नहीं बह के तकरीर सुन लो बहने वाली जगह है बैठ जाओ इत्थे अगे आ जाओ बहुत शुक्रिया हाँ बहुत शुक्रिया हुण मैं तुहानूं किसी शय नाल तशबीह ते नहीं देनी ये हुण मैं बड़ा मजबूर हो के 15-20 मिनट तो बाद सवागी साहब या उत्थे आके बैठ जाओ या थल्ले बैठ जाओ बहुत शुक्रिया नारे तकबीर नारे रिसालत नारे ताकीद नारे हैदरी नारे गौसिया ताजदारे खत्म नबूवत हज़रात मैं बड़ा ममनून हाँ बड़ी कमाल तुहाडी अकीदत होया कि उन्हें जो आख्या ना सोने गो नू कलमा पढ़ाओ खुदा दी कसम जे मुख्तारे कुल नबी पावरफुल नबी दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई ते मेरे आका ने मिनट एक नहीं लाया गो वाल वेख के हुजूर आंदे ने नहीं गो मैंने ये दस मन ताबुद तेरा मबूद कौन हाय हाय तू सजदे किन करने हुन उस गो ने की किया है ये मुहद्दिसीन ने लिखा है वो गो आंदी है अल्लज़ी फिस समाई अर्शु मेरा मबूद होवे जिदा अर्श आसमाना विच ओए पता नहीं तुसी तड़प रहे हो कि नहीं तड़प रहे खोल के आंखों सुभान अल्लाह इस गल ते दाद मुशरका ने नहीं देनी हज़रात गद्दारा ने नहीं देनी मोहम्मद वफादारा ने देनी इधर तवज्जो करना आंदी है मेरा मबूद होवे जिदा अर्श आसमाना विच व सुल्तानुहु फिल अर्द जिदी हुक्मरानी ज़मीना विच व रहमतुहु फिल जन्ना जिदा प्यार जन्नत विच व गज़बुहु फिल जहन्नम गो आंदी है सोनिया मेरा मबूद होवे जिदा गज़ब जहन्नम विच इन्नी गल जो कर ली ना मुकम्मल किबला काजी खालिद साहब ते सरकार उन्हें पता बाबा जी की आंदे ने रब नूं ते जान नहीं है हुण ये दस मन आना मैं कौन हुण तवज्जो बड़ी मेहरबानी मिर्जा उवैस साहब अल्लाह दे वालिद गिरामी नूं जन्नत आला मकाम अता फरमा लोगो नुकता बड़ा हल है किबला नुकता है गो दी आज मेरे नबी नाल फर्स्ट मुलाकात है पहली मुलाकात है अरे पहली मुलाकात में वकील वकील से नहीं पूछता पता मैं कौन हूँ अल्लामा अल्लामा से नहीं पूछता पता मैं कौन हूँ सियासतदान सियासतदान से नहीं पूछता पता मैं कौन हूँ मकामे मुस्तफा अजमत मुस्तफा शान मुस्तफा दे अरे गो की पहली आज मुलाकात है मुस्तफा से मेरे आका उस गो से कह रहे हैं बता माना ना मैं कौन लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या
اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اللہ اللہ میں کتھوں ہمت لے آواں پڑھو مسلم شریف جدو سرکار مدینہ نے فرمایا دس میں کون آئے آئے اے بھی پہلی ملاقات او سرکت والیو گو فوراں آندی سونیا تا رسول رب العالمین انج نہ کرو بادو کڑ کے آنکھو سبحان اللہ مقبول میرے شہزادے بڑے بڑے غیرت مند لوگ آئے تو میرے مزاج دا پتہ ہے ریڑی چلان والا ہوئے جتی گڈن والا ہوئے حسین دے نالنے دانوں کر میں انوی سلامی ادب پیش کرنا ماں او دی بجائے اسی اس عمر دے منن والے ہیں اوے جس عمر نے مدینے دیاں گلیاں چاکھی اسی سیدنا یا بلال سیدنا یا بلال اوے ساڑھے سردار بلال اوے لوگو مدینے دے لوگاں نے کیا امیر المومنین تسی 5 لاکھ روپے میل دے بادشاہ ہو جڑا رنگ دا کالا بلال ہے اج اونوں تسی اپنا سردار پہ آندے ہو بلال نو سردار کیوں آکھیا جے حضرت عمر آنے لے میں بلال نو اج تو سردار نہیں منیا میں بلال نو سردار ادو دا منیا ہے جدو دیاں بلال نے میرے نبی نہ یاریاں لائیاں نے اوے لوگوں توجہ کرے اجے بلال مارا کھا کے بھی چودھری شاہ اوے علاقے والے ہو بلال مارا کھا کے بھی یہی کہندے سن سرکار دسوں سالوں سرکار بتھیرے ایک کری گونج پیدا ہو جائے جڑے اسلام دے وفادار و بادو چاہنا چاہو ایک کری وجد بھی چاہ کے سرکار تنویر صاحب اتھے ہی ہو ایک کری مسکرا کے پڑھنا سرکار دسوں سالوں سرکار بتھیرے اللہ اللہ سپ ڈنگ مار دارے ہے سپ نے بڑے ڈنگ مارے نے پر ابو بکر نے پھر بھی نکاما یار دے چہرے تمہیں صدیق نے یہ عمل کر کے دسیا سرکار دسوں سالوں سرکار بتھیرے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے بڑی مہربانی سرکار دسوں سالوں سرکار بتھیرے اوے سرگودا والے ہو کو میرے نبی نو آندھی سونیا تسی رب العالمین دے رسول ہو تسی رب العالمین دے رسول ہو اتنی گل کر کے گو چپ نہیں ہوئی چاہیے ایسی خاموش ہو جانی او جڑا پنڈو ہے او دا مطالبہ میرے نبی نے پورا کروا دیتا لیکن لوگوں گو چپ نہیں ہوئی اگو آندھی سونیا تسی چھڑے نبی نہیں وہاں خاتم النبی سونیا چھڑے نبی اگے بھی بڑے بڑے آئے نے کملی والے آ تسی چھڑے نبی بن کے نہیں آئے تسی نبیان دے پیر بن کے تشریف لے کے آئے ہو ایتھے پھر میں کیوں نہ کہاں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر تیری کیا بات ہے گونج پیدا ہو جائے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اللہ اکبر سارے نبیان دی حد ایک حسین دا نام لائے جدی رب نے نہ حد رکھی ہے نہ قیامت تک رکھنی ہے جنہوں سمجھ آئیے مل کے پڑے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اللہ اللہ عظمت مصطفیٰ کی کسے حد ملے یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ
نہیں. میں جڑی مسلم شریف دی یہ بات شروع کی تھی ان مکمل ویسے میں جڑا ٹائم سی شیڈول میرے خطاب دا وہ کمپلیٹ ہو گیا بلکہ اتنے ٹائم جا رہے ہیں تے میں اشارہ تن پوچھیا لیکن اشارہ ہی ہویا کہ 5 منٹ اور تہاڈا ہے موڈ سننے دا ماشاءاللہ جنہ دا موڈ ہے نعرہ حیدری انج بازو باہر کٹ کے نعرہ حیدری حضرات بہت توجہ کرنا 11:17 ہو گئے اس گل نو میں کمپلیٹ کرن لگا گو نے میرے آقا دی ختم نبوت نو منیا ویکھو ختم نبوت دا مسئلہ گواں نو سمجھ آ گیا تو جو ہے سارے ہیں ختم نبوت دا قاضی صاحب مسئلہ گواں نو اچھا چھڑا گو نو نہیں سمجھ آیا وہ یفور نامی گدا خدا کی قسم جس کی پشت پہ قبلہ بڑو بڑو نے بیٹھنے کی کوشش کی لیکن اس نے کسی کو بیٹھنے نہیں دیا جب وہ میرے نبی کے در پہ پہنچا میرے نبی نے اس کا نام یفور رکھا اور اس گدے نے میرے نبی سے کلام کیا سنو اس نے پتا کیا کہا یا رسول اللہ میں اپنی نسل وچوں آخری ہاں تے تسی نبیاں وچوں آخری اللہ اکبر نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر تمام احباب تشریف رکھیں تمام احباب اپنی اپنی جگہوں میں تشریف رکھیں حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں تمام احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد